وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 32-33 حصہ اول، سبق کا نمبر ہے 2044. آج کا موضوع کیا ہم سچے مومن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں. بے شک خدا اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 32. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب کوئی تو اس میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہی بہت بڑا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، لؤلؤ موتی. ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہم سے غم دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. سامعین اکرام، آیت نمبر 32 جو ہے، سب سے پہلے یہ جملہ قابل توجہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ بھی تھوڑی سی ایک نظر دیکھ لیں اور یاد کریں. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کتاب سے، وحی کے ذریعے.
اور یہی حق ہے، سچ ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے۔ دیکھیں اصل چیز تو کتاب ہے، پیغمبر اور کتاب۔ کتاب بنیادی ہدایت ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر پیغمبر جو ہے وہ آ کے کتاب پہنچاتا بھی ہے اور اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، تزکیہ نفوس بھی کرتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے۔ یہ قرآن کی ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو اب کتاب اور پیغمبر یہ دو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی باتیں ہیں، کتاب اور پیغمبر۔ جیسے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اور طریقہ، کتاب اور سنت، یہ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے۔ یہ ہے اچھا، اب یہ ہے نا کہ پیغمبر کا یعنی ڈیوٹی تو تھی، اللہ کی طرف سے پیغامبر تھے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کتاب دی اور پیغمبر نے ہمیں تلاوت کی اور پہنچائی اور اس کی تعلیم دی۔ اب سوال یہ ہے، یہ اہم سوال ہے کہ پیغمبر کے بعد اس کتاب کو مخلوق تک پہنچانے کا کام کون کرے گا؟ ہماری تو یعنی اس وقت ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ دنیا تک کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینا، اس کو سمجھانا اور حکمت کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفوس۔ دیکھیں پیغمبرانہ جو ڈیوٹیاں ہیں، چار جو قرآن پاک میں واضح طور پہ بیان کی ہیں، یہ تو پیغمبر کی میراث ہے۔ علم جو ہے میراث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہم کوئی مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت جو ہے، پیغمبروں کی وراثت علم ہے، اور ان کی جو یعنی بنیادی کتاب ہے وہ تو قرآن پاک ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں کہ میری میراث جو ہے وہ تو کتاب ہے، علم ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو میں نے چن لیا تھا، جن کو اب چنیدہ کون لوگ ہیں؟ استفینا من عبادنا، یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ایسا نہیں سوچتے کہ بھئی یہ کام کون کرے گا، پیغمبر کی ڈیوٹی کون انجام دے گا۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یعنی عام طور پہ وہ جو تبلیغ کا حق ہے وہ آج مسلمان قوم ادا نہیں کر رہی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات غور کیجئے کہ ہم نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو اس کتاب پر یقین ہی نہیں ہے، ہم نے تو چھوڑ دیا ہے۔ من حیث الامت، افراد بھی، پہلے فرد ہے، میاں ہے، بیوی ہے، والدین ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب نے مل کر ہم نے قرآن کو خیر آباد کہہ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول پاک شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں اللہ سے یوم قیامت کہ یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تو
آج بھی ہم قرآن پاک کے پاس قرآن پاک سے نزدیک ہونے کے لیے، قرآن پاک کے نزدیک ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ قرآن فہمی آج ہماری امت میں نہیں ہے، نہ افراد میں ہے۔ بہت کسی کو شوق ہے بس ناظرہ، یہ مسجدوں میں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اب ناظرہ الفاظ پڑھا رہے ہیں، علم نہیں دے رہے، الفاظ کی ماہر بنا رہے، ماہر تلاوت، قاری المقری، قاری القراء، پتہ نہیں کون کون سے القابات آپ نے دیے ہوئے، بڑی حسین تلاوت۔ فیس بک پہ بھی بعض اوقات وہ ویڈیو کے ساتھ کہ بھئی سب سے حسین کلام پڑھا جا رہا ہے، اور گانوں کو تو بہت شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس تلاوت کو کون کون شیئر کرے گا۔ بس تلاوت کو شیئر کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ دیکھیں غور کیجئے نا کہ کیا ہم نے کوئی ذمہ داری اس کی محسوس کی ہے، ادا کی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نبی کا طریقہ یہ سب سے پہلے ہے۔ دیکھیں غور کیجئے، کتاب اور سنت۔ سنت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ، اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نبی کے اخلاق، نبی کے طریقہ قرآن ہے، وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ نہیں اگر آپ الگ الگ بھی کرتے ہیں تو قرآن اور نبی کا طریقہ یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج دیکھ لیں دین جو ہے فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ اور یہ امت میں افتراق آیا ہے، اختلاف، افتراق، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، حبل اللہ المتین القرآن، اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ظاہر میں اس میں اپنے اپنے معنی نکال لیتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کا مطلب لیتے ہیں کہ بھئی قبروں میں جو ہیں، وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں وہ نہیں سنتے، تو ہم سنتے ہیں کہ بھئی وہ مٹی کے قبر میں جو ہیں وہ نہیں سنتے۔ میں اس کے اختلاف میں نہیں جا رہا، لیکن ہر فرقے کے پاس ان کی بغل میں قرآن ہے، ہر ایک نے، مطلب 7 بورڈ ہیں مثال کے طور پہ، 7 بورڈ ہیں بڑے بڑے، یہ وفاق المدارس کے، ہمارے جو دینی امتحانات کا وہ ہے، اور ہر ایک کے بغل میں قرآن ہے اور حدیث ہے۔ حدیث کا کوئی منکر نہیں ہے، نہ قرآن کا منکر ہے، لیکن اپنی اپنی تشریحات ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے بدل دیا ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، قرآن کا جو اصل ہدایت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ باقی تو تشریحات ہیں وہ پھر بھی کبھی آ جائیں گی، لیکن یہاں میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ وارث کون ہے، کتاب کے وارث کون ہیں آج؟ تو کتاب کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ بہرحال اچھا، اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جاگیں تھوڑا سا۔ ہم وارثین کتاب ہیں، وارثین قرآن ہیں، ہم نے خود قرآن کو قبول کرنا ہے، جو کہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب آپ قبول کر لیں پھر آپ لوگوں کو پہنچانا ہے اپنے، یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں۔ ایک صاحب جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں میں بس کتابوں کا بڑا شوقین ہوں، اور 1 کروڑ روپے کی جو ہے کتابیں میرے کتب خانے میں موجود ہیں،
اور بعض علماء تو ویڈیو اپنی بناتے ہیں، اپنی لائبریری یعنی بیک گراؤنڈ میں لائبریری کو رکھ لیتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ کتاب ہے۔ ایک عالم کہتا ہے مجھے ہر کتاب یاد ہے۔ خیر میں دیکھیں علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم حاملین قرآن ہیں، ہم نے یہ قرآن خود بھی قبول کرنا ہے اور لوگوں کو تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم وارثین حاملین کتاب ہیں، ہم وارثین انبیاء ہیں۔ ہر امتی داعی ہے، ہونا چاہیے، مرد ہو یا عورت۔ آپ دیکھ لیں ہمارے تو اپنے بس قرآن یہ دنیا کے ہیں، بس دنیا تک ایک دائرہ ہے اور اسی دائرے میں ہم گھوم پھر رہے ہیں۔ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اللہ تو بہرحال اس میں جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ اب چنیدہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں یہ جو بھی، ایک بات نوٹ کر لیں، استفینا من عبادنا کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے دین اسلام کو قبول کر لے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کتاب کی ذمہ داری کے لیے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے۔ ہم نے تو دیکھیں ہماری جہاں تک بات ہے تو اس قوم نے تو نہ قرآن کو سمجھا ہے، نہ ہدایت کو سمجھا ہے، نہ دین کو سمجھا ہے، نہ کلمہ طیبہ کو سمجھا ہے، نہ اسے قبول کیا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، اور اگر کوئی اسے بتا بھی دے تو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو دنیا عزیز ہے، ہمیں تو مفاد دنیا، ہم تو مفاد دنیا کے طالب ہیں۔ پیسہ چاہیے، دنیا چاہیے، اچھا چاہیے، بہت چاہیے، عہدہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ہم تو دنیا تک محدود ہیں۔ پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں استفینا من عبادنا کی فہرست میں آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں اللہ نے چن لیا ہے انسانیت کو اپنے لیے، پھر اس میں جو لوگ اللہ کی دعوت اور اللہ کی بندگی اور رسول کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان مخلوق میں سے پھر یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ یہ نہ سمجھیں، میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اور لوگ ہیں، آپ بھی چنیدہ ہو سکتے ہیں اگر آپ ایمان لے آئیں اللہ پہ اور جو ضروریات دین ہیں تو آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے اس میں 3 کیٹیگریاں آ سکتی ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ تو اب ظالم لنفسه ظاہر ہے طبائع انسانی جو ہے مختلف ہیں، اور پھر اپنے اپنے ہر ایک اپنی جو بھی اس کا جیسا بھی یقین ہے ویسا وہ عمل کرتا ہے۔ اب یہ مومنوں میں 3 لوگ ہیں، گناہگار مومن اور میاں نہ رو، ظالم لنفس گناہگار مومن اور میاں نہ رو راہ اعتدال، اور پھر جو تیسری کیٹیگری ہے مومنوں میں سابق بالخیرات، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ کیٹیگری جو ہے یہ مطلوب ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی آپ بات کریں تو اگر اس میں اخلاص نہ ہو اور تو پھر آپ سے غلطیوں کا امکان رہتا ہے، یا اگر آپ کا ارادہ کچا ہے، ارادہ پختہ نہیں ہے تو پھر آپ سے غلطیوں کے امکان زیادہ ہوگا۔ جتنا بھی آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا تو اس میں آپ سے نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں کم ہوں گی۔ میاں نہ رو مقتصد،
لیکن پسند اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسری کیٹیگری کو مومنوں میں سے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، مومنوں میں سے ایک کیٹیگری جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والی ہے اللہ کے حکم سے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم ایک دوسرے سے سبقت کرو، وسارعوا وسابقوا، جلدی کرو، اولئک یسارعون فی الخیرات۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ تو اس میں ایک نقطہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ان تینوں میں سے آپ اپنے آپ میں سے یعنی ایک سمجھ لیں کہ بھئی میں یعنی کیا ہوا کہ میں عمل نہیں کر رہا لیکن میں مومن تو ہوں، میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوں۔ لیکن میں تھوڑی سی بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح قرار دے دیا ہے۔ اگر آپ میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اگر دنیا آپ کی ترجیح ہے اور آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کی زبان پر کلمہ تو ہے لیکن آپ دل سے مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مومن نہیں تسلیم کرتا جن کے دل میں ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہم میں پایا جاتا ہے، ایک مرض ہے، یہ ایک خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے، بس ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، قصائی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ قصائی نہیں بن جاتا جب تک وہ ہنر نہ سیکھے۔ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اگر جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، 25 سال کا ہو جائے، تو آپ اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے اگر اس نے ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، ہم سب لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور وہ مسلمان بھی جس کے گھر میں پیدا ہوئے، دیکھیں یہ روایت تو چلی آ رہی ہے، صدیاں گزر گئیں کہ ہم مردم شماری والے صرف نام کے اس مسلمان ہیں، صرف نام کے، کام کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بادشاہوں کی تاریخ دیکھ لیں، انفرادی طور پہ دیکھ لیں، ہم تو نام کے ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ اسلام کو تو کب کے ہم نے ترک کر دیا ہے۔ سقوط بغداد جب ہو رہا تھا، کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے، شیعہ اور سنی میں جھگڑے ہو رہے تھے اور اس پہ بحثیں ہو رہی تھی کہ کب وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ بندگی کی بات ہی نہیں ہو رہی، اب بھی بندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھ لیں ایک دوسرے پر جو فتوے لگتے ہیں، وہ ظاہری مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مت سمجھو، ایک کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں ہم سمجھیں گے۔ عالم الغیب نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ہم عالم الغیب ہیں۔ کوئی طاقت نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے طاقت ہے۔ یہ میں ان مسائل میں نہیں پڑھتا۔ مردے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے، یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، نور ہے، دوسرا کہتا ہے بشر ہیں۔ بس اسی بنیاد پر یہ فرقہ واریت ہے۔ بزرگوں کے مزاروں پر مت جاؤ، دوسرا کہتا ہے جانا چاہیے۔ میلاد منانا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے۔ اس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں۔ مردوں کو جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے، ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں چاہیے۔ ایک کہتا ہے نماز، فرض نماز کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے دعا کرو۔ آپ دیکھ لیں نا،
رفع یدین پہ جھگڑے ہیں، نور و بشر پہ جھگڑے ہیں. دیکھیں بس یہی ہماری بس وہ ہے، ساری جو ہمارا نزاع ہے انہی مسائل پر ہے. جو بنیاد ہے وہ تو بھیا بندگی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، نبی کے طریقے پر چلنا ہے. اس میں ہم نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تجعلونہ قراطیس، فرقہ واریت. اور دیکھیں پھر اسی بنیاد پر ایک دوسرے کو ہم مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. آپ ذرا کھنگالیں تو اپنے فرقوں کی وہ تاریخیں. ہر فرقہ کہتا ہے ہمارے بزرگوں نے جو دین کی تشریح کی ہے بس وہی بس وہی ہے، بس وہی دین ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگوں نے جو کی ہے، یہ مطلب وہ چلا آ رہا ہے. اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ابھی چلے گی تھوڑی سی، اور لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کا رخ دنیا کی طرف ہے اور اس کی منزل دنیا ہے، جس کی ترجیح آخرت نہیں ہے دنیا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے، یہ مشرک ہے. قرآن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ہماری تو اللہ سے محبت نہیں ہے، نام ہے بس، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن شریعت پر عمل قبول نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بس لفظی طور پہ بس یہ، اور پھر ہمیں بھڑکانے والے بھڑکاتے بھی ہیں. دین کے نام پہ کتنے فتنے ہو رہے ہیں، کتنی سڑکیں بند ہو رہی ہیں، پھر اس کے دلائل بھی ہیں کہ سڑکوں کو بند کر دو. کوئی عجیب سی صورتحال ہے. تو ہمارا دیکھیں مومن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اپنے عمل سے. میں اپنے عمل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، اور میں محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. اگر یہ آپ اپنے عمل سے نہیں دے رہے اور آپ کی ترجیح دنیا ہے، آپ آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر اصرار کر رہے ہیں، تو آپ تو کافر اور مشرک ہو گئے قرآن کے حساب سے. پھر یہ ان تینوں کیٹیگری میں آپ نہیں آتے. بات کریں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں، اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ ان لوگوں کے لیے بہشت جاویدانی ہے جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔